آج احمد فراز کی ایک آزاد نظم لے کر کے حاضر ہوا ہوں. ایک نظم: یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں. یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں. یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں. میں سب تیری نظر کر رہا ہوں، یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں. یہ تھوڑا پس منظر پہلے پیش کیا گیا ہے. یہ میری غزلیں، میری نظمیں، جو کچھ بھی ہے نا، یہ تیری حکایتیں ہیں، تیرا ذکر ہے، تیری کہانیاں ہیں، تیری داستانیں ہیں، اور کچھ نہیں ہے. یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں. تو نے جو کچھ بھی لطف مجھ پر کیا، مجھ پر جو کرم کیا، ہم پر جو مہربانی تم نے کی، تو یہ اس کے تذکرے ہیں. اس نظموں میں اور غزلوں میں اس کے تذکرے ہیں. یہ شعر تیری تمہاری شکایتیں ہیں. اور جو کچھ تم نے میرے ساتھ ایسی چیزیں کی جو مجھے شکایتیں ہو گئی، تو ان شکایتوں کا بھی ذکر ہے. تو تیری ہی، تمہاری ہی لطف کی باتیں ہیں اور تمہاری ہی شکایتیں ہیں اس میں. یہ سب تیری نظر کر رہا ہوں میں، سب اب تمہیں اب یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں، تمہیں میں دے رہا ہوں، تمہارے حوالے کر رہا ہوں. یہ ان زمانوں کی ساتھ ہیں، یہ ان زمانوں کی ساتھ ہیں، پل مومنٹس ہیں اس زمانوں کے جب ہم لوگ ساتھ تھے، بالکل جب عشق تھا، ہمارا پروان چڑھ رہا تھا. یہ ان زمانوں کے ساتھ ہیں. یہ میری غزلیں، یہ میری نظمیں، تمام تیری حکایتیں ہیں. یہ تذکرے تیرے لطف کے ہیں، یہ شعر تیری شکایتیں ہیں. میں سب تیری نظر کر رہا ہوں، یہ ان زمانوں کی ساعتیں ہیں. جو زندگی کے نئے سفر میں تجھے کسی روز یاد آئیں، تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا. پہن کے انفاس کی قبائیں، اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گے یہ افسرائیں. یہ میں جو تمہاری نظر کر رہا ہوں، یہ کس کام آئیں گی یہ چیزیں؟ تو جب زندگی کے نئے سفر میں تمہارا جب نیا سفر شروع ہوا ہے تمہاری زندگی کا، تو تجھے کسی نہ کسی روز ہم ضرور یاد آئیں گے، اور ہمارے ساتھ بیتے ہوئے لمحے ضرور تجھے یاد آئیں گے. تو یہ ایک ایک حرف جو ہے اس کتاب کے، جو ایک ایک حرف ہے نا، پہن کے انفاس، یہ نفس کے قبائیں پہن کے، مطلب یہ سانس لیتی ہوئی، سانس لیتے ہوئے الفاظ جو ہیں، بالکل جیتا جاگتا الفاظ تمہارے سامنے آ جائیں گے. تو ایک ایک حرف جی اٹھے گا، یہ زندہ ہو جائیں گے، یہ بے جان لفظ زندہ ہو جائیں گے. پہن کے انفاس کے قبائیں، نفس کی جمع انفاس، مطلب سانس لیتا ہوا. تو انفاس کی قبائیں، سانس کے لباس، زندگی کے قبائیں پہن کر کے یہ تمام لمحے جو ہیں، تمام حرف جو ہیں، یہ تمہارے سامنے بالکل زندہ جاوید ہو جائیں گے جیسا کہ یہ گزرا تھا. اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ افسرائیں. اور یہ افسرائیں جو ہیں، یہ حوریں جو ہیں، وہ ناچ اٹھیں گی تمہارے سامنے، تمہارے تصور میں، بالکل جیتا جاگتا ہو کر کے، کہ اداس تنہائیوں کے لمحوں میں ناچ اٹھیں گی یہ افسرائیں. مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ جانتا ہوں، ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں. مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور بھی دکھ تھے زمانے میں، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، صرف تمہارے محبت کا ہی غم نہیں تھا مجھے. ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے، ہزاروں غم ایسے تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے، جو جینے کے لیے چھٹپٹا رہے تھے، زندگی کی تلاش میں تھے. میں جانتا ہوں، مجھے خبر ہے کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ میں جب بھی تم سے ملا، میں اپنی زندگی کی کمیوں اور غموں کا ہی ذکر کیا. اب تمہارے آنچل میں نے جیسے درد کی ریت کو میں چھانتا رہتا تھا، ظاہر ہے تپتی ہوئی ریت، بے رحم ریت کو میں تمہاری آنچل سے چھانتا رہتا تھا. ظاہر ہے کہ وہ درد جو میرے دل میں تھا، جو غم میرا تھا، وہ تمہاری زندگی میں، تمہارے ذہن و دل تک وہ منتقل ہو جاتا تھا وہ. تو مجھے تیرے درد کے علاوہ بھی اور دکھ تھے یہ جانتا ہوں، ہزار غم تھے جو زندگی کی تلاش میں تھے یہ جانتا ہوں. مجھے خبر ہے کہ تیرے آنچل میں درد کی ریت چھانتا ہوں. مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے حنا بنی ہے، یہ زخم گلزار بن گئے ہیں، یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے، یہ درد موج صبا ہوا ہے، یہ آگ دل کی صدا بنی. لیکن میں جانتا ہوں کہ اس ریت کا کیا حال ہوتا تھا. مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے حنا بنی ہے، لیکن وہی درد کا ریت جو میں تمہارے آنچل میں چھانتا تھا، وہ تمہیں چھو کر کے وہ رنگ حنا بن جاتا، تو تمہاری ہتھیلیوں پہ سجتا تھا، مہندی کا رنگ بن جاتا تھا وہ. مگر ہر ایک بار تجھ کو چھو کر یہ ریت رنگے حنا بنی ہے، یہ زخم گلزار بن گئے ہیں، میرے زخم جیسے تمہیں چھو کر کے گلزار بن گئے ہیں، یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے. اور یہ جلتی ہوئی جو آہ میرے دل سے نکلتی تھی، یہ گھٹا بن کر کے برسی ہے، بادلوں کی طرح یہ برسی ہے. یہ آہ سوزاں گھٹا بنی ہے، یہ درد موج صبا ہوا ہے، یہ درد موج صبا کے معنی چلا، یہ آگ دل کی صدا بنی. اور یہ دہکتی ہوئی آگ جو ہے ہمارے غم کی، یہ دل کی صدا بن گئی ہے. اور اب یہ ساری متاع ہستی
یہ زخم سب تیرے لیے ہیں، یہ دکھ کے نوحے یہ سکھ کے نغمے، جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں، جو تیری قربت تیری جدائی میں کٹ گئے روز و شب تیرے ہیں۔ اور اب یہ ساری متاع ہستی ہم نے جو اپنی زندگی میں حاصل کیا، میری ہستی کا جو حاصل ہے وہ سب میں تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اب جو میرے زخم تھے وہ سب تمہارے ہیں، یہ دکھ کے نوحے، یہ جو میں نے ماتمی لہجے میں جو میں نے دکھ بیان کیے ہیں، اور یہ سکھ کے نغمے یہ سب تیرے ہیں، جو کل میرے تھے وہ اب تیرے ہیں۔ اب تک تو یہ میرے تھے، اب یہ تمہارے ہو گئے، جو تیری قربت تیری جدائی میں، اب تم سے مل کے جو مجھے خوشی ہوتی تھی، تم سے الگ ہو کے جو مجھے غم اٹھانے پڑتے تھے، وہ کٹ گئے روز و شب، وہ سب تیرے ہیں۔ جو کچھ ہم نے دن اور رات گزارے تمہارے غربت میں یا تمہارے ہجر میں، جو کچھ بھی ہم نے گزارے، جو کٹ گئے دن، وہ سب اب تمہارے ہیں، تمہارے حوالے میں کر رہا ہوں۔ وہ تیرا شاعر وہ تیرا مغنی، وہ جس کی باتیں عجیب سی تھیں، وہ جس کے انداز خسروانہ اور ادائیں غریب سی تھیں، وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب میں تھیں۔ وہ تیرا شاعر وہ تیرا مغنی، وہ شاعر جو تجھے دیکھ کے شعر کہتا تھا، وہ مغنی وہ تیرے جو نغمے گاتا تھا، وہ جس کی باتیں عجیب سی تھی، جو عجیب سی باتیں کرتا تھا، وہ جس کے انداز خسروانہ اور جس کا انداز بالکل شاہانہ تھے، بادشاہوں جیسے، اور ادائیں غریب سی تھیں، لیکن ان کی جو ادائیں تھیں بالکل غربت میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنے نصیب سی تھیں، اور جن کے اندر جینے کی خواہش تو تھی لیکن خود اس کے اپنے نصیب جیسے نصیب ٹوٹی پھوٹی نصیب وہ لے کر آیا، تو اس کی جینے کی خواہشیں بھی ویسی ہوتی تھی، کبھی چاہتا تھا وہ جی جائے، کبھی جی چاہتا تھا وہ مر جائے۔ وہ جس کے جینے کی خواہشیں بھی خود اس کے اپنی نصیب سی تھیں، نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے۔ اب اس فلیش بیک کے بعد اب یہ کہا جا رہا ہے اس سے کہ نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ، اب مت پوچھ کہ وہ تو ہے وہ دیوانے کا اب کیا حال ہے، نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے، وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے۔ وہ فرہاد کی مانند کوہکن تو نہیں تھا جو پہاڑ کی چٹانیں کاٹ کر دودھ کی نہر بہا کر لے آتا، وہ تو نہیں تھا، لیکن چٹانوں سے ٹکرایا ضرور ہے، وہ حقیقت کی چٹانوں سے وہ ٹکرایا ضرور ہے تمہیں پانے کی خاطر۔ نہ پوچھ اس کا کہ وہ دیوانہ بہت دنوں کا اجڑ چکا ہے، وہ کوہکن تو نہیں تھا لیکن کڑی چٹانوں سے لڑ چکا ہے۔ وہ تھک چکا ہے اور اس کا تیشہ، اب وہ تھک چکا ہے لڑتے لڑتے، حالات سے حقیقتوں سے لڑتے لڑتے وہ تھک چکا ہے، اس کا تیشہ وہ اوزار جس سے پہاڑ کاٹے جاتے ہیں، وہ تھک چکا ہے اور اس کا تیشہ اسی کے سینے میں گڑ چکا ہے، ظاہر اب ختم ہو چکا ہے۔ احمد فراز کی نظم آپ کو کیسی لگے؟ اگر پسند آئی ہو تو اسے آپ لائک کر لیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ایسی چیزیں سننے کے لیے سبسکرائب بھی کر لیجئے۔ ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔